الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق صد تکریم واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت الحاج سید یوسف باپو قادری مدظ اللہ العالی وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ محفل امام الائمہ، امام ہمام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین سبط پیمبر علی جدہ وعلیہ السلام، آپ کی
بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سریندر نگر میں آنے کے بعد کافی عرصہ ہوا اور بہت دنوں کے بعد آج حاضری ہوئی ہے، اور اس مسجد کو دیکھ کر کے مجھے بے پناہ مسرت ہے، اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے بالخصوص ساورکنڈلا والے پیر طریقت فاطمی دولہا سیدی سرکار سید دادا باپو قادری جیلانی مدث اللہ العالی اور پیر طریقت الحاج سید یوسف باپو قادری، ان حضرات کی کاوشوں سے اور بالخصوص کوٹوالا فیملی کی جانب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کوٹوالا فیملی نے جس خاتون کے نام سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو، رقیہ خاتون کو، اللہ تعالیٰ جنت میں کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور ہر دو سادات کرام کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل بیت کی محبت کو ہم پہ فرض قرار دیا ہے۔ محبت اہل بیت ہم پر فرض ہے، اور وہ فرضیت کسی کے کہنے سے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض فرمائی ہے۔ قرآن کی آیت ہے اس کی فرضیت پر۔ جس طریقے سے ہم پہ نماز فرض ہے، جس طریقے سے ہم پہ روزہ فرض ہے، جس طریقے سے صاحب مال کے لیے جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ عمر میں حج فرض ہے، ایسے ہی ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ مسئلہ قرآن سے جو نکالا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، اس میں یہ میرے اور آپ کی دماغ کی اپج نہیں ہے، بلکہ امام بخاری جیسے لوگ جن کے مقلدین میں آتے ہیں، وہ امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصروں میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض ہے۔ جد الممتار میں امام اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام شافعی لکھتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدا بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو ہم پر قرآن میں فرض کیا ہے۔ امام شافعی لکھ رہے ہیں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے، اور کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا تمہارے لیے یہ فخر کافی نہیں ہے
من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. یعنی کہ نمازیں تکمیل کو اس وقت پہنچتی ہے، نمازیں مکمل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبتوں کی باتیں کچھ لوگ اپنی طرف سے بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تو امام محمد ابن ادریس شافعی کہہ رہے ہیں اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. تو کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، کہتے ہیں کہ آل نبی اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کہ جب میں اللہ تک پہنچوں گا اللہ کا قرب حاصل کروں گا. امام شافعی جس نے کتابیں لکھی، امام شافعی جس نے فقہ شافعی کو مدون کیا، امام شافعی جس نے قرآن و سنت کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی، لیکن نہ کسی کتاب پر ناز ہے، نہ کسی عبادت پر ناز ہے، نہ کسی تقوی پر ناز ہے، نہ کسی پرہیزگاری پر ناز ہے، لیکن اگر ناز ہے تو اہل بیت کی نسبت پر ناز ہے. امام شافعی کہتے ہیں اللہ تک جو پہنچنے کی چیز ہے، وہ اللہ تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ اہل بیت میرا ذریعہ ہے، اسی ذریعے سے میں اللہ تک پہنچنے والا ہوں. آل النبی ذریعتی، آل نبی میرا ذریعہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں میرا مضبوط وسیلہ ہے. ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی، اور قیامت کے دن جو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا. اہل بیت کے صدقے میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا. اب پتہ چلا اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کس طرح. پھر قرآن کہتا ہے الا المودۃ فی القربہ، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت. محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ کریں، اللہ نے اہل بیت سے صرف محبت کا حکم نہیں دیا. اگر آپ لوگ شور کریں گے تو بات اس طرح آگے نہیں بڑھے گی، توجہ میری طرف رکھیں آپ. اللہ نے صرف محبت کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا؟ مودت. محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وقت آنے پر بیٹا کبھی باپ کے بغیر رہ لیتا ہے اور باپ کبھی بیٹے کے بغیر رہ لیتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن وقت آنے پر کیا ہوتا ہے؟ کبھی شوہر بیوی کے بغیر رہ لیتا ہے، بیوی شوہر کے بغیر رہ لیتی ہے. لیکن مودت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے. محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بغیر کبھی کبھی رہا جا سکتا ہے، اگرچہ تڑپ تڑپ کر. مجنون لیلا کے بغیر رہ سکا، تڑپا لیکن رہ سکا. لیلا مجنون کے بغیر رہ سکی، تڑپی مگر رہ سکی. فرحاد شیری کے بغیر رہ سکا، تڑپا مگر رہ سکا. شیری فرحاد کے بغیر رہ سکی، تڑپی مگر رہ سکی. لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہوتی ہے. ادھر مچھلی کو پانی سے باہر کیا، ادھر مچھلی اپنی جان قربان کر دے گی، یعنی وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. تو جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، ویسے مومن اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد اس سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جس سے مودت ہوتی ہے مرنے کے بعد اس سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اور مچھلی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ مرنے کے بعد بھی مچھلی پانی سے اپنا رشتہ قائم رکھتی ہے. اسے نکالا جائے، اسے پکا لیا جائے، حتیٰ
بتا کہ اسے کھا لیا جائے. لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, حکیم بھی کہتے ہیں, عوام کا بھی تجربہ ہے, خواص کا بھی تجربہ ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد, کوئی ڈش کھانے کے بعد اتنی زیادہ پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے. آخر مچھلی کھانے کے بعد پیاس کیوں لگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی طلب کرتی ہے اور بتاتی ہے لوگوں جس سے مودت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اس سے رشتہ قائم رہا کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے مودت کا حکم دیا. اسی لیے اللہ نے محبت سے بڑا مرتبہ مودت کا ہے. اسی لیے تو اللہ اکبر, مومن جو ہے, اب آپ کہیں گے مرنے کے بعد رشتہ کیسے قائم رہ سکتا ہے مودت والوں سے؟ تو آپ کو بتاؤں, اسی لیے تو جب میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ میں اور تم, نبی پاک نے فرمایا, نبی رحمت نے فرمایا, سید الانبیاء نے فرمایا اے فاطمہ میں اور تم, حسن اور حسین اور علی, ہم پانچوں کے پانچ پنجتن جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. تو سیدہ کو مودت والوں کی فکر ہوئی, مودت والوں کی فکر ہوئی, اہل مودت کا خیال آیا, اس لیے کہ جانتی تھی حکم مودت کا اللہ نے دیا ہے. قوم تو مودت کرے گی, قوم تو محبت کرے گی. تو فوراً بابا سے پوچھا, بابا ہم پانچوں تو ایک ساتھ رہیں گے لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ تو نبی نے فرمایا جو ہم سے محبت کریں گے جنت میں ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ جانتے تھے نا کہ اہل مودت کو جنت میں بھی ہمارے بغیر مزہ نہ آئے گا, جنت میں بھی ہمارے بغیر مزہ نہ آئے گا. اسی لیے ان کی تڑپ دیکھی تو اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ جنت کے جس درجے میں محمد الرسول اللہ اور ان کی اہل بیت رہے گی, محبت کرنے والوں کو بھی وہیں رکھا جائے گا. اور یاد رکھنا, اہل بیت کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے وہ سلوک ان ڈائریکٹ رسول اللہ کے ساتھ. میں اپنی گفتگو کو بہت نازک موڑ کی طرف لے جا رہا ہوں اور جلدی سے اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں گا اور بات وقت پر مکمل ہوگی. جو ٹائم مجھے دیا گیا میں اس پہ مکمل کروں گا. آپ اہل بیت سے جو سلوک کریں اس کا ڈائریکٹ اثر رسول اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے. محبت کریں تو بھی اور بے ادبی کریں تو بھی. مثال کے طور پہ ایک روایت ہے, اچھا اہل بیت سے مراد قیامت تک کے تمام حسن مجتبی اور امام حسین کی اولاد پاک, یہ سب اہل بیت میں سے, سب اہل بیت ہیں. اب بس فرق اتنا ہے کہ یہ نفوس اصل اہل بیت ہے, اصلی نہیں, اصل اہل بیت. گجرات میں گفتگو کرنا تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اصل اہل بیت اور جو بعد کے لوگ ہیں وہ نسل اہل بیت ہے. اصل اور نسل, اصل اور نسل کس کو کہتے ہیں؟ اصلی نقلی نہیں, اصل اور نسل. اصل کہتے ہیں جیسے آپ آم کھاتے ہیں تو اس کی گٹلی جو ہے وہ آم کے درخت کی اصل ہے, اور جب وہ گٹلی سے پودا نکلتا ہے اور اس سے جتنی پتیاں اور جتنی ٹہنیاں نکلتی ہے وہ سب اس کی نسل ہے. بات سمجھے اصل اور نسل کا فرق؟ تو حسنین کریمین یہ اصل سادات ہیں اور قیامت تک ان کی اولاد یہ سب نسل سادات ہیں. تو نسل سے محبت, اصل سے محبت, ٹھیک. اور حسنین کریمین کی اصل سیدہ فاطمہ وہ علی ہے, اور سیدہ فاطمہ اور علی مرتضیٰ کی اصل محمد الرسول اللہ ہے. اس طرح یہ سلسلہ جا کر حضور سے ملتا ہے. اب ان سے محبت کرو گے تو محبت کا وہ اثر حضور تک پہنچے گا, اور نفرت کرو گے تو بھی اس کا اثر حضور تک پہنچے گا. میں ابھی دلیل پیش کروں گا. جیسے ایک بات, اچھا خاص بات یہ ہے, ان سے محبت کرو تو بھی حضور کو پتا چلتا ہے, اور نفرت کرو تو بھی پتا چلتا ہے. انہیں خوش کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں, ان کو ناراض کرنے سے حضور ناراض ہوتے ہیں. ان کی خدمت کرنا گویا حضور کی خدمت ہے, ان سے منہ پھیرنا گویا کہ حضور سے منہ پھیرنا ہے. وہ کس طرح سے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے.
ایک صاحب حج کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے حج کی تیاری کی، آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے، دھیان دینا، توجہ کرنا، اس لیے کہ اسی تمہید پر آنے والی گفتگو کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے تمہید ذہن سے نکال دی تو آنے والی گفتگو کی اہمیت شاید آپ کے ذہن میں نہیں آ سکے گی، اس لیے میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک صاحب حج کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ کون سا حج ہے؟ وہ آج کل کے دور والا حج نہیں کہ احمد آباد سے بیٹھے اور 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، بلکہ احمد آباد سے لوگ کھا پی کر کے پہنچانے والے کھیلتے کودتے جو وہ سریندر نگر نہ پہنچ سکے کہ حاجی کا پتہ چلا کہ وہ جدہ پہنچ گیا، اتنی جلدی لوگ اڑ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ دور کا حج نہیں، آج کے دور کا حج نہیں، اس دور کا حج جب لوگ حج کے لیے پیدل جاتے تھے، حج کے لیے لوگ اونٹوں پر جاتے تھے، حج کے لیے کھچروں پہ جاتے تھے، اور جب حج کے لیے جاتے تھے تو کفن ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ حج کو جانا اور مر جانا ایک جیسا ہوتا تھا، لوٹ کر آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی، قافلے راستہ بھٹک جاتے، بھٹکتے بھٹکتے انتقال کر جاتے۔ اسی طریقے سے ریت کا طوفان آتا تو لوگ ریت کے طوفان ہی کے اندر دب کر کے مر جاتے، بڑا مشکل سفر ہوتا تھا حج کا، لوگ زندگی بھر تیاریاں کرتے تھے، اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ ایک صاحب تھے، حج کے لیے تیاری کی، تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا اور حج کو جانے لگے۔ ابھی وہ تیاریوں میں مصروف تھے کہ ان کی ملاقات ایک اہل بیت میں سے ایک فرد سے ہو گئی، یعنی ہماری آپ کی زبان میں ایک سید زادے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو دیکھا سید زادے کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، سید زادے کے چہرے پر مایوسی کے اور افسردگی کے آثار ہیں۔ اس حاجی صاحب نے جو حج کی تیاری کر رہے تھے، عازم حج تھے، انہوں نے پوچھا آپ کیوں پریشان دکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے حج کو جانے والے، میں سید ہوں اور میرے گھر میں بچوں کا فاقہ ہے، فاقہ کشی سے ہم گزر رہے ہیں، غربت کے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے پریشان حال ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ سید ہیں، آپ ہاشمی ہیں؟ کہا ہاں ہم سید ہیں، حسنی حسینی ہیں ہم۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہا حج کے لیے پیسے اکٹھا پوری زندگی کیے، لیکن ابھی پتا چلا کہ ایک سید صاحب ہے وہ پریشان حال ہے، ایسا حج کیسے کروں کہ کوئی سید تڑپ رہا ہو اور میں جا کر کے حج کے ارکان ادا کروں؟ اگر تم اجازت دو تو میں پوری رقم جو ہے ان سید صاحب کی جھولی میں ڈال دوں تاکہ وہ اپنی زندگی خوشگوار گزاریں، اللہ چاہے گا تو پھر حج کر لیں گے۔ اور انہوں نے پوری رقم سفر حج کی ان سید صاحب کی جھولی میں ڈال دی، ان کو دے دیا، ان کو عطا کر دیا کہ آپ دعا کرنا۔ وہ تو چلے گئے، اس کے بعد حج کے ایام آئے۔ آپ جان سکتے ہیں جس نے حج کی تیاری کی ہوگی، جب حج کے ایام آئے ہوں گے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا، اس کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے میں حج کے ایام آئے، تڑپ تڑپ کر دن گزر گئے۔ جب حاجی حج کر کے واپس آنے لگے تو محلے کے جتنے لوگ حج کو گئے تھے، جو آتا ہے ان سے مل کے کہتا ہے حج مبارک ہو، دوسرے لوگ کہتے ہیں حج مبارک ہو۔ یہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوتے ہیں، میں حج کو جانے والا تو تھا لیکن میں حج کو گیا نہیں تھا، آخر یہ مبارکبادیاں کیوں دیتے ہیں؟ کہیں میرا مذاق تو نہیں اڑاتے، کہیں میرا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ اندر ہی اندر شرما رہے تھے۔ ایک رات آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، آقائے کریم آئے اور آنے کے بعد فرمایا یہ جو لوگ تجھے حج کی مبارکبادیں دیتے ہیں تجھے پتہ ہے کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ کہا حضور بتائیں کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ فرمایا تو نے میری اولاد میں سے ایک سید کو اپنے حج کی رقم اٹھا کر کے دے دیا اور حج کا ارادہ ترک کر دیا تو اللہ نے تجھے انعام یہ عطا فرمایا کہ تو حج کو نہیں گیا، تو حج کو نہیں گیا تو اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اس نے اس سال بھی حج کیا جس کا ثواب اللہ نے تجھے دیا، اور یہ صرف اس سال حج نہیں کیا، اب وہ قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے عطا کیا جاتا رہے گا۔ جنہوں نے خود حج کیا انہوں نے اس سال حج کیا، لیکن سید کی خدمت کرنے والے اللہ نے ہم شکل قیامت تک ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے۔ قیامت تک تو اس نے جینا بھی نہیں تھا لیکن قیامت تک اس کا حج ہوتا رہے گا اور اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب صدیوں بعد کے سادات سے محبت پر انعام یہ ہے تو حسن و حسین جیسے سادات پر محبت کا
انعام کیا ہوگا، اس کا صلہ کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آئیے دوسری بات عرض کروں، یہ تو محبت کی بات ہوئی، یہ تو محبت کا معاملہ ہوا۔ آئیے اللہ اکبر، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر اس روایت کو لکھنے والے مہاجر مکی حضرت علامہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، سلسلہ صابریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ بزرگ ہیں جن کو سنی بھی مانتے ہیں اور غیر سنی لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی جیسے لوگ بھی حاجی صاحب کو مانتے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ توجہ کرنا، دھیان سے سننا، بات آپ کے آگے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، ہم نے محبت اور خدمت کا معیار کیا مقرر کر رکھا ہے اور اصل معیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عالم تھے، محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہو وہ کوئی معمولی عالم تو نہیں ہوگا نا، وہ کسی معمولی محدث تو نہیں ہوگا نا، وہ کوئی معمولی فقیہ تو نہیں ہوگا نا۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں، ان کے درس میں لوگ آتے ہیں۔ اور اس زمانے کا واقعہ ہے کہ اس دور میں چونکہ لوگ عام طور پر اپنی سیادت کو چھپایا کرتے تھے، عام طور پہ لوگ چھپاتے تھے، اس لیے کہ اس دور میں سادات کو بہت ستایا جاتا تھا، ان کو دکھ پہنچائے جاتے تھے۔ لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ سادات میں سے ہے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو زہر دے دیا جاتا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ محسوس نہیں کرتے امام حسین جیسے سید کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، امام محمد باقر کو زہر دیا گیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا، امام علی رضا کو زہر دیا گیا۔ یہ سب شہادت کا ایک سلسلہ ہے۔ اس دور میں سادات جہاں دیکھے جاتے تھے ان سے گویا کہ بہت درجہ لوگ حکمراں طبقہ نفرت کرتا تھا کہ ان کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر میں وہ تاریخ پیش کروں آپ کے سامنے کہ سادات کے ساتھ جو ہوا ہے، ایک اس کی تاریخ ہے۔ امام زین العابدین کو آپ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں نا کہ کربلا میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی۔ وہ آخری مرتبہ نہیں ہوا تھا، مروان کے دور میں، جب پھر اس مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک مروان کا دور آیا۔ یہ عبد الملک مروان، یہ ناپاک انسان، عبد الملک مروان، یہ مروان کا بیٹا، اس بدبخت نے امام زین العابدین کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھموایا۔ یہ آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا، آپ کو جیلوں میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا، تاریخ ہے۔ امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مدینہ منورہ سے بغداد تک پیدل لایا گیا، جیل میں رکھا گیا۔ حالات ہی ایسے تھے کیونکہ حکمراں طبقے کو یوں لگتا تھا کہ یہ زندہ رہے تو ہماری حکومت قائم نہیں رہے گی، کیونکہ ہر دور میں عوام کی توجہ سادات کی طرف رہی، ہر دور میں عوام کی محبت سادات کی طرف رہی، تو ان کو یوں لگتا تھا ایک آواز لگائیں گے تو ہمارا تختہ پلٹ جائے گا۔ کسی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ کا نام نہیں لوں گا، لیکن کسی نے بادشاہ سے کہا، او بادشاہ، تم لوگ انہی کا نام لے کے، سادات کا نام لے کر تو بادشاہ بنے تھے، اب ان کے دشمن ہو گئے، تو کہا اگر ہم ان کو مار نہ ڈالیں تو ہماری حکومت کیسے قائم رہے گی؟ حکومت کے قیام کے لیے ہمیں انہیں مارنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ یعنی سادات کو دکھ پہنچانے کی یہ جو اسکیم ہے، یہ جو پلان ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ نئے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسد کا معاملہ تھا اس دور میں بھی۔ عبد الملک مروان کو کیا تکلیف تھی؟ عبد الملک ابن مروان حج کو گیا، بادشاہ تھا، وہ کعبے کا طواف کرنے کے بعد جیسے حجر اسود چومنا چاہتا تھا، لوگوں نے دھکے دے دیے، نہیں چومنے دیا اس کو، بھیڑ رہتی ہے۔ آپ بھیڑ میں جب جائیں گے حجر اسود چومنے، آپ کتنے ہی بڑے اپنے دور کے ہیں تو وہاں کیسے دھکے کھاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دھکے کھاتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے اللہ انہیں دکھائے کہ حجر اسود چومنا آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کے یہاں ہاتھ چومے جاتے ہیں وہ وہاں کونیاں کھاتے حجر اسود چومنے کے لیے، لوگ جو ہے وہ دھکا دے کر کے پیچھے کر دیتے، وہ ہندوستان میں تھے جو تمہارے ہاتھ چومے جاتے تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ تو ویسے حالات ہر دور میں رہے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان حجر اسود چومنے کے لیے گیا تو لوگوں نے دھکے دے دیے، وہ بغیر
चुमे बाहर हो गया और जा करके थोड़ा अपनी सांसों को दुरुस्त कर रहा था, मताफ के किनारे बैठा था। ऐसे में उसने अपनी आंखों से देखा कि एक जवान आया सर झुकाए हुए, और जैसे ही मताफ में दाखिल हुआ, खुदा जाने उसके अंदर क्या कशिश थी, वो हजर अस्वद को चूमना चाहता था। लोग जो है दो सफे बना करके हाथ बांध कर खड़े हो गए, हजर अस्वद चूमना छोड़ दिया और उसके रुखे ताबा को तकने लगे, उसके खूबसूरत चेहरे को तकने लगे। लोग दो सफों में खड़े हो गए। उसने इत्मीनान से हजर अस्वद चूमा और जब वापस जाने लगा तो मरवान को हसद, इब्ने मरवान को, अब्दुल मलिक को हसद हुआ। उसने गुस्से में कहा, जाहिर सी बात है बादशाह धक्के खा करके बाहर हो जाए और किसी के लिए हरम में कतार बन जाए, ये तो मिन जानिबिल्लाह मकबूलियत है ना, ये प्रचार की मकबूलियत नहीं है, ये इश्तिहार की मकबूलियत नहीं है, ये एजेंडों की मकबूलियत नहीं है, ये पाले हुए कुत्तों की मकबूलियत नहीं है, ये मंसूबा बन मकबूलियत नहीं है, ये वो मकबूलियत है जिसे खूने मुस्तफा की मकबूलियत कहते हैं, ये वो मकबूलियत है जिसे नसब रसूल की मकबूलियत कहते हैं। जैसे मिठास के पास चूंटियों और मक्खियों को बुलाना नहीं पड़ता, कोई ऐलान करने वाला नहीं है, चूंटियों आओ यहाँ शक्कर है, चूंटियों आओ यहाँ गुड़ है, मक्खियों आओ यहाँ शक्कर है, मक्खियों आओ गुड़ है। जैसे मिठास जहाँ होगी मक्खियाँ चूंटियाँ बगैर बुलाए चली जाएगी, वैसे खूने रसूल की खुशबू वो है, जहाँ वो रहेंगे अहले इश्क वहाँ दौड़े दौड़े पहुंच। वाह, हर एक को शोहरत के लिए प्रचार की जरूरत है, लेकिन आले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को प्रचार की जरूरत नहीं, आले मुस्तफा को प्रचार की जरूरत नहीं है, असहाबे मुस्तफा को प्रचार की जरूरत नहीं है, अहलुल्लाह को, औलिया अल्लाह को प्रचार की जरूरत। बगैर प्रचार के कुदरत उनकी तरफ लोगों के दिलों को माइल करती है, लोगों के दिल खिंचते। कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है। अब्दुल मलिक ने कहा, जब ये मंजर देखा तो जल भुन गया। उसने पहचानता था, जानता था, घमंड से कहा, कौन है ये, कौन है ये? जब उस हजर अस्वद चूमने वाले के खूबसूरत चेहरे को देखा तो घमंड से कहा, कौन है ये? हालांकि पहचानता था, पहचान कर भी कहा, कौन है ये? हुस्न इत्तेफाक, उसके बाजू में अरब का मशहूर शायर फर्जदक बैठा हुआ था। फर्जदक ने कहा, अगर आप मेरी जान की अमान दे तो बताऊं ये कौन है, अगर आप जान बख्श दे तो बताऊं कौन है। कहा बताओ, तो कहा ये वो है जिसके खानदान की ना जमीन पर कोई मिसाल है ना आसमानों पर कोई मिसाल। बताऊं ये कौन है? इसका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसकी दादी सैयदा फातिमा है, इसका दादा अली मुर्तजा है, इसका बाबा बड़े अब्बा हसन मुज्तबा है, और इसका बाबा इनके अब्बा हुसैन है, और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिसके लिए हरम में ये एहतराम होता है, ये ज़ैनुल आबिदीन। जल भुन गया, फिर हथकड़ियों और पैरों में बेड़ियों का जो सामान किया वो अपनी जगह था। ये हालात पैदा होते हैं तो सादात उस वक्त अपना नसब छुपाते थे कि कहीं मारे ना जाएं, कांटे ना जाएं। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो ये भी कहा, ये सीना बसीना जो रिवायत है ये किताब में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आपको एतमाद करना हो तो करें वरना छोड़ देना, क्योंकि किताब में नहीं है, ये सीने दर सीना चली आए। पहले सादात के जिस्म में एक मखसूस खुशबू आती थी जिसको सूंघ कर पता चल जाता था कि ये सैयद है, तो लोग सूंघ सूंघ कर सैयदों को कत्ल करते थे। लोग सूंघ सूंघ कर, जब कत्ल हो रहे थे तो किसी सैयद ने दुआ की, अल्लाह ये खुशबू उठा ले, ये खुशबू उठा ले। अब ये खुशबू सिर्फ वलियों को आए, आम लोगों को ना आए, आम मुसलमानों को ये खुशबू ना आए, सिर्फ वलियों को आए, क्योंकि वली थोड़ी काटेगा, वली थोड़ी मारेगा, वली थोड़ी बेअदबी करेगा, इसलिए कि जो बेअदब होगा वो वली कैसे हो सकता है?
جو بے ادب ہوگا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، اور جو ولی ہوگا وہ بے ادب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ملتی علی کے در سے ہے. تو جو علی کے در کی خیرات پائے گا وہ علی کی اولاد سے نفرت کیسے کرے گا، علی کی اولاد کی بے ادبی کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. میرے امام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ جتنے ولی بنے ہیں سب علی کے فیضان سے بنے ہیں. اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جس جس کو ولایت ملی ہے وہ علی کے فیضان سے نصیب ہوئی ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. کسی کو ولایت ملتی نہیں جب تک کہ علی کی خیرات نصیب نہ، فیضان علی نصیب نہ ہو. تو انہوں نے دعا کی اللہ یہ خوشبو سیدوں سے اٹھا لے، یہ خوشبو صرف ولیوں کو آئے عوام کو نہ آئے، تاکہ لوگ مارے نہ. لیکن آج کی تاریخ میں ہمیں مجبوراً دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ وہ خوشبو لوٹا دے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دو نمبریوں کی وجہ سے اصل سادات بھی مشکوک ہو گئے. تو اللہ وہ خوشبو لوٹا دے تاکہ اصل میں اور چٹنگ بازوں میں فرق ہو جائے. ہم پھر وہ خوشبو مانگتے ہیں اللہ وہ دین لائے. ہاں ورنہ اہل عشق کو پہچاننے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے نا، اہل محبت کو پہچاننے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے. خدا نے جس کو ایمان کی آنکھ دی ہے وہ ایک نظر میں پہچانے کہ سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے. لیکن جوہر کی گد جوہری جانے جو کوئی جوہری ہوئے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، ناقدروں کو کیا خبر، قدر والے جانتے ہیں. ایک مرتبہ ایسی بات چلی ایک بزرگ کی، تو انہوں نے بزرگ نے اپنے مرید کو ایک انگوٹھی دکھا، بیٹا اس کو لے جا بیچ. وہ انگوٹھی لے کر کے ایک بھٹیارے کے پاس گیا، کہا انگوٹھی کتنے میں لوگے؟ تو کہا 2 روٹیاں لے لو بیٹا اور انگوٹھی دے دو. وہ واپس آیا، فرمایا آپ جوہری کے پاس جا. جوہری کے پاس گیا تو جوہری نے کہا جتنی تم رقم کو اتنا دیں گے لیکن انگوٹھی ہمیں دے دو. وہ واپس آیا، کہا ایک تو 2 روٹی قیمت لگاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے جو منہ مانگو گی وہ قیمت دیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا وہ بھٹیارا تھا یہ جوہری ہے، فرق یہ ہے. اس لیے کہ جوہر کی گد کون جانتا ہے؟ جوہری. اس بھٹیارے کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں. اسی طرح اہل نسبت کی قدر اہل نسبت جانتے. جبریل سے پوچھو سیدوں کے گھر کی عظمت. استاد زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. نبی کے گھر کی سیدہ زہرا کے گھر کی شان، اہل بیت کے گھر کی شان یہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. بہرحال تو لوگ اپنی سیادت اس دور میں چھپایا کرتے تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو. مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا، انہی میں ایک سید کا بچہ بھی آتا تھا اور وہ حدیث کے درس میں بیٹھتا تھا. ایک دن اس نے سبق یاد نہیں کیا، سبق یاد نہیں کیا تو استاد کو غصہ آیا. انہیں نہیں پتا تھا، غصہ آیا تو تہدید کے لیے، تعدیب کے لیے، تربیت کے لیے انہوں نے ایک تماچا زور سے اس کی پیٹھ پہ مارا. پیٹھ پہ تماچا مارا. سبق نہیں یاد کرتے؟ کیوں وقت نہیں نکالتے؟ محنت نہیں کرتے؟ اس کو تماچا تو پڑ گیا، اس کی تو تعدیب ہو گئی. ادھر رات کو یہ سوئے تو سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت ان کے خواب میں تشریف لائے. وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے محدث تھے، واقعی عاشق رسول تھے. انہوں نے مارنے کا شاگرد سمجھ کے مار دیا، توجہ نہیں کی اس طرف. حضور خواب میں آئے اور خواب میں آ کے انہوں نے عرض کی حضور آپ میرے خواب میں، میرے تو بھاگ جگے، میرے نصیب جگے. حضور نے فرمایا اس لیے خواب میں آیا ہوں کہ تو نے مجھے کیوں مارا، تو نے مجھے کیوں مارا. قدم پکڑ لیے حضور آپ کو میں کیوں مار سکتا ہوں، آپ میرے نبی ہیں، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا آقا میں آپ کو کیسے مار. آقا نے تو نے مجھے کیوں مارا. عرض کی حضور میں آپ سے شفاعت کا بھکاری ہوں، میں آپ کو کیوں ماروں گا.
میں آپ کو کیسے مار سکتا؟ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور آپ سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں فرماتے، میری جان، میرے ایمان کی جان، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ عرض کی حضور جب آپ فرما رہے ہیں تو آپ سچے ہیں، اور ایسے سچے ہیں کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ آقا بتائیں ہوا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ حضور میں نے آپ کو نہیں مارا، لیکن آپ فرما رہے تو ہوا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ دیکھ، اپنی پیٹھ کا کرتا ہٹایا اور ہٹا کر کے فرمایا یہ دیکھ۔ دیکھا تو وہاں پر پنجے کا نشان تھا، انگلیوں کا، حضور کی پیٹھ پہ انگلیوں کا نشان تھا۔ وہ تڑپ کے، وہ محدث تڑپ کے کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے، تو نے مجھے مارا ہے۔ عرض کی حضور میں نے آپ کو کیسے مارا؟ فرمایا میرا ایک بیٹا تیرے پاس حدیث کا درس لیتا ہے، اس نے سبق یاد نہیں کیا تو نے اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ اس پر نہیں پڑا، وہ تھپڑ اس پر نہیں پڑا، وہ تھپڑ تیرے نبی کی پیٹھ پہ پڑا۔ یعنی تعظیم کرو تو بھی وہاں تک، اور اگر بے ادبی کرو تو بھی وہاں تک۔ یہ ہے اب اے سریندر نگر اور گرد و نواح سے آنے والے سنی مسلمانوں، اسی واقعے کو بیس بنا کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان قرار دیتے ہیں، جان ایمان قرار دیتے ہیں۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر کسی صدیوں بعد کے سید کی پیٹھ پہ کوئی مار دے تو اس کا اثر حضور کی پشت تک پہنچتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی امام حسین کا دل دکھائے، امام حسین کے دل کو تکلیف پہنچائے، تو بولو اس کا اثر حضور کے دل پر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا؟ حضور اس سے دکھی ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچتی ہوگی کہ نہیں پہنچتی ہوگی؟ اب سنیوں مجھے بتانا، میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ جب تم لوگ اللہ اکبر فجر کی نماز میں اپنے بستر پہ پڑے رہتے ہو اور دین کی بنیادیں، دین کا ستون جسے نماز کہتے ہیں، جس کو بچانے کے لیے امام علی مقام کربلا تک گئے، اللہ اکبر، جب تم فجر کی نماز میں نہیں پہنچتے ہوں گے تو اس وقت امام حسین کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ میں نے نماز بچانے کے لیے اپنا علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا، اور یہ اپنی نیند بچانے کے لیے نماز کو قربان کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے؟ تو بولو مولا حسین کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ صدیوں بعد کے سید پہ تماچا پڑے تو اثر حضور کی پیٹھ تک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ، اللہ اکبر، جس کو قرآن نے انہیں ابنا انا کہا، ابنا انا کہا، اللہ اکبر، ابنا انا و ابنا اکم، قرآن جس کے بارے میں کہے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان کی امی سے کہتے ہیں فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، اس لیے کہ حسین روتا ہے تو میرا دل بے چین ہوتا ہے، حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس نماز کے تحفظ کے لیے مولا حسین قربانی اتنی بڑی دیں کہ جان تک قربان کر دیں، آج اس نماز کی ہمارے درمیان اہمیت کیا رہ گئی ہے؟ ہم نے کربلا کو صرف چند واقعات سمجھ رکھا، ہم نے کربلا کو صرف چند واقعات سمجھ رکھا۔ 10 دن محفلیں سجاؤ، شیرنی بانٹ دو، شربت بانٹ دو، کھچڑا بانٹ دو، مٹھائی تقسیم کر دو، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم عاشقان حسین ہو گئے۔ پھر ہمارے گھر کی فریج میں چائے شراب پڑی رہے، پھر ہمارے بچے چاہے لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالتے رہیں، پھر چاہے ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی رہیں، پھر چاہے ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی رہیں، پھر چاہے ہمارے گھروں میں سیریل کے نام پہ زنا کے مناظر دیکھتے دکھاتے رہیں، پھر چاہے ہمارے گھروں میں فلموں کے گندے مناظر دیکھے دکھائے جاتے رہیں، پھر ہم حسینی ہیں۔ حسینیت اتنی سستی ہے کہ تم زنا کے مناظر بھی دیکھو اور حسینیت بھی قائم رہ جائے۔ تم لوگ سیریلوں کے اندر معاذ اللہ کفریہ کلمات کو بچتے ہوئے بھی دیکھو اور حسینیت تمہاری قائم رہ جائے۔ صرف حسینیت کو کھچڑے اور شربت پر حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والی میری قوم، اچھا
اچھی طرح سے یاد رکھنا، حسین پاک نے کربلا میں بتا دیا اگر دین کا باغی ہوگا اور صحابی کا بیٹا ہوگا تو بھی میں اس سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو بھی میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب صحابی کے بیٹے کی حسین رعایت نہیں کرتے تو اپنا باپ صحابی ہے، اپنا باپ کوئی ولی ہے، ہم کہاں سے سرخاب کے پر لے کر کے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہاتھوں کے کڑے حسینیت نہیں ہے، پیروں کی زنجیریں حسینیت نہیں ہے، بالوں کا بڑا کر لینا حسینیت نہیں ہے، گلے کے اندر اللہ اکبر 4 6 10 20 تعویذات پہن لینا حسینیت نہیں ہے، محرم کی محفلوں کے اندر صرف یا حسین کے نعرے زبان سے لگا لینا صرف یہ حسینیت نہیں ہے۔ اصل حسینیت یہ ہے کہ دین کے پر جب وقت آئے، دین کا پر جب وقت آئے، دین کا جب مٹنے لگے، دین جب پامال ہونے لگے تو کتنا ہی خوبصورت بیٹا ہو دین پہ قربان کر دیا جائے۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر کے بتا دیا میں نے اپنا معصوم قربان کیا اللہ کے دین پر، اور تم دین پر پامالی کرتے ہو، دین کو پامال کرتے ہو۔ آج مسلمان جتنا دین کو پامال کر رہا ہے شاید ہی کوئی قوم دین کو پامال کرے، بلکہ میں تو بار بار لوگوں سے کہتا ہوں گناہ کے کچھ معاملات میں ہمارے کچھ جوان یزید سے آگے بڑھ گئے، کچھ جوان ہمارے یزید سے آگے بڑھ گئے۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا وہ۔ اس معاملے میں ہم بندروں کا ناچ تھوڑی دیکھتے ہیں، ہمارے قوم کے جوان تو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتے۔ مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں پھر اپنی قوم سے کہتا ہوں معیار محبت یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ چومے جائیں، معیار محبت یہ ہے کہ ان کے مشن پہ قربانی دی جائے، معیار محبت یہ ہے کہ ان کے مقصد کو سمجھا جائے۔ ورنہ یزید میں کا قصور کیا تھا؟ مجھے بتائیں نا، یزید کا قصور کیا تھا؟ یزید کا قصور یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے دین کو مٹانا چاہ رہا تھا۔ کلمہ پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، زنا کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں آپ، ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھیں آپ دیکھیں یہ مورخین کو اٹھا کے، ابن کثیر تو ابن تیمیہ کا شاگرد، اس لیے یزید کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اس کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ ابن کثیر زیادہ تر ہمارے فیور کی بات نہیں کرتے، ابن تیمیہ کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے شاگردی کا، تو یزید کے بارے میں بہت محتاط لب و لہجے میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے لکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ بولو کہ آج حسینی کہلانے والے نوجوان فلمیں دیکھ کر کے کیا لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے جوانوں کے اندر بدفعلی کا مزاج اتنا بڑھ چکا ہے کہ دوستی خوبصورت لڑکوں سے کی جاتی ہے۔ میں مسجد میں ہوں، میرے بزرگ یہاں موجود ہیں، میں حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بات کہوں گا اس لیے کہ یہاں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں۔ اور میں سریندر نگر والوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہے کہ میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وجہ، خوشی کی بات وہ کرتے ہیں جن کے آپ کسٹمر ہوں، میرے آپ کسٹمر نہیں ہیں۔ میری روزی روٹی غوث پاک کی چوکھٹ سے چلتی ہے، اس لیے میں نے کبھی آپ کی خوشی کی نہیں بات کہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ گناہ پر اتنا کھل کے تبصرہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تقریر نام اس کا ہے، واعظ و نصیحت نام اس کا ہے۔ گناہ پہ کھل کے تبصرہ نہ کروں تو پھر کیا کہانی کس سے سناؤں، لطیفے سناؤں، یہ کہوں ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ؟ میں تو یہ کہہ چکا، لوگ اس پہ مجھے جھگڑتے بھی ہیں، مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کے چہرے بتا کے جنت میں بھیج رہے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی آپ کو پتا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹے؟ جھوٹ بولتے ہو، قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، قوم کو فریب میں مبتلا کر رہے ہو۔ ارے جن کے خود کو اللہ کے رسول نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، انہوں نے بھی اپنے چہروں پر اللہ اکتفا نہیں کیا، وہ مدینے کو چھوڑ کر کربلا تک گئے اور دین پہ سب کچھ لٹا کے بتایا جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر مل جائے۔ اگر جنتی جوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر کنبہ بھی لٹایا جاتا ہے، جان بھی لٹائی جاتی ہے، اور
کہتے بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ جنت اتنی سستی سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے سب گھر میں بیٹھے تھے، حسین کیوں نہیں بیٹھے؟ میں نے کہا وہ سب جنتی تھے، حسینی جنتی جوانوں کے سردار تھے۔ رعایا کا کام الگ ہوتا ہے، سردار کا کام الگ ہوتا ہے۔ رعایا اپنا کام کرتی ہے، سردار اپنا کام کرتا ہے۔ ارے رعایا اگر نوٹ پہ دستخط کر دے تو نوٹ چلے گی؟ بولو، اس کے لیے کوئی خاص چاہیے؟ ارے جب نوٹ پہ دستخط کے لیے خاص چاہیے، جب تیری نوٹ کے لیے کوئی خاص چاہیے، تو اللہ کے دین کے لیے کوئی عام کیسے چل جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کیوں نہیں گئے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں گئے کہ تجھے نہیں پتا بقرعید میں جب تو قربانی کرنے جاتا ہے، توجہ، اگر تو چیٹنگ باز نہیں ہے، اگر تو سچا وفادار ہے اللہ کا، قربانی کرنے جاتا ہے تو 10 بار جانور دیکھتا ہے، ٹھیک؟ کون سا اچھا ہے، کون سا خوبصورت ہے، کس کی نسل اچھی ہے، کون سا قیمتی ہے؟ بولو، لنگڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے؟ بولیں، کمزور کی، کانے کی، دم کٹے کی؟ قربانی کس کی ہوتی ہے؟ جو بے عیب ہو، توجہ، جو بے عیب ہو، قربانی اس جو قیمتی ہو، اس کی اعلیٰ نسل ہو، اس کی قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، ایک نظر میں دیکھ کر جس کے حسن پہ دل آ جائے، قربانی اس کی ہوتی۔ اور نادان، جب تیرے باپ کے نام کی قربانی کے لیے ایسا اچھا چاہیے جانور، تو اللہ کے نام پہ جان لٹانے کے لیے ہر خاندان کا انتخاب نہیں ہوتا۔ قدرت کے نام پہ جان لٹانے کے لیے زمین پہ جو خاندان سب سے قیمتی ہوتا ہے، قدرت ان کا انتخاب کرتی ہے۔ حسین کی اصل بھی بے مثال تھی، حسین کی نسل بھی بے مثال تھی، اسی لیے اللہ نے قربانی کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ سبھی ہے نا، ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو علی کے خاندان میں سب شہید ہیں، علی پاک خود شہید، ان کے چچا حمزہ شہید، ان کے بھائی جعفر شہید، ان کے بیٹے حسن شہید، ان کے بیٹے حسین شہید، ان کے بیٹے علی ابن حسین زین العابدین شہید، ان کے بیٹے محمد باقر شہید، ان کے بیٹے جعفر صادق شہید، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم شہید، ان کے بیٹے علی رضا شہید، مسعود سالار غازی شہید۔ اس طریقے سے شہیدوں کا پورا خاندان ہے۔ میں نے کہا اسی پہ نظر کر لے، جو خاندان جانوروں میں اعلیٰ ہوتا ہے وہ قربانی کے لیے چنا جاتا ہے، اور جو خاندان انسانوں میں اعلیٰ ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے چنا جاتا ہے۔ پتہ چلا شہید ایرے غیرے نہیں ہوتے، جو شہید ہوا سمجھ لو یہ معمولی نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم بہت معمولی جنت کو بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہیں، ارے کچھ بھی کرو جنت ملے گی۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں شرم کرو، جو قوم شراب جوئے میں مبتلا ہو ان کو اس طرح سلا رہے ہو، ان کے ساتھ اس طرح مذاق کر رہے ہو۔ غوث پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ غریب نواز 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، عبادت۔ کسی نے کہا آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا جس کا یار جاگ رہا اس کو سونے میں شرم نہیں آنا چاہیے؟ جس کا مالک جاگ رہا ہو اس غلام کو سونے کا حق کیا ہے؟ یہ اہل عشق کی بات ہے، لوگوں کو یہ کہانی قصہ لگتا ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کوئی مثال جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے؟ واقعی حق تھا، لیکن ایک رات میں ایک سجدہ ایسا ہوتا، ہر رات ایک رات میں ایک سجدہ، پوری رات گزر جاتی، صبح ہوتی تو حسرت سے کہتی کتنی چھوٹی رات بنائی کہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ ان کو سجدے کے لیے رات کم پڑتی تھی، ہمیں یوٹیوب کے لیے رات کم پڑتی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، غزلوں کے لیے رات کم پڑتی، گانوں کے لیے رات۔
اور یہ یوٹیوب کی نحوست اور لعنت ہے جو گندگی اس پہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں بدفعلی کا مزاج بڑھ رہا ہے. یہ وہ گناہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زنا کرنے والوں سے زیادہ عذاب مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کو دیا جائے گا. جس بستی میں مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے لوگ رہتے ہیں اللہ اس بستی پر دن میں ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل فرماتا ہے. ایک دن میں 36 مرتبہ. اور سب سے بڑی لعنت کیا ہے؟ سب سے بڑی لعنت فرمایا مردوں کے ساتھ برائی اور بدفعلی کرنے والا شخص کہیں بھی مرے اس کو اٹھا کر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اس کو جب دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر میں یا تو کتے کی صورت اختیار کر جاتا ہے یا تو سور کی صورت اختیار کر جاتا ہے. کتے یا سور کی شکل اختیار کر جاتا ہے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا. اور پھر وہ کہیں بھی مرے اس کو اٹھا کر کے فرشتے وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. ڈرتے نہیں لوگ. دنیا اسی لیے ہے کہ یہاں آ کر پاپ کریں گے. دنیا اسی لیے کہ یہاں کے جرائم کریں گے. اور بدفعلی کا میں سب سے زیادہ کسی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں تو یوٹیوب پر غلط مناظر دیکھنے والا اس فعل بد کا ضرور شکار ہوتا ہے. اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں امام حسین کی قربانی یاد کرو. جس وقت دل چاہے نا بدی کرنے کو برائی کرنے کو سوچو اس دین کو بچانے کے لیے ہمیں جنتی بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے. چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے. سوچو تو صحیح غور کرو. میں لوگوں کو احساس واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا احساس دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ کا بیٹا کتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے علی اکبر کی طرح امام علی اکبر کی طرح ہو سکتا ہے. ارے اپنا بچہ اگر بائک لے کر جاتا ہے نا بائک تو جب تک کہ وہ گھر پر نہیں آتا دل میں دل نہیں رہتا. بچے اگر اسکول سے لیٹ ہو جائیں اگر اسکول سے آنے میں لیٹ ہو جائیں دل میں دل نہیں رہتا. بچہ کہاں چلا گیا کہاں. یہ بچوں سے سب کی محبت. آپ بھی اولاد والے میں بھی الحمدللہ اولاد والا ہوں لیکن ہم نے امام کی قربانی کی قدر نہیں کی. مولا حسین کی قربانی کی قدر نہیں کی. محرم کے 10 دن کے نام نہاد حسینی بننے والوں کبھی امام حسین کی قربانی کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح. اپنے بچوں سے سوچو اپنے بچوں کا خیال کر کے سوچو. وہ اسکول سے لیٹ آئے تو تمہارا دل دھڑکتا ہے. وہ بائک زور سے چلا کے سائیکل زور سے چلا کے نکل جائے تو تمہارا دل بے چین ہوتا ہے. مولا حسین کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب ہم شبیہ پیمبر ہے کسی کا بیٹا دنیا میں ایسا. حضرت وارث پاک کہتے تھے کہ ہمیں تو کربلا دکھائی جاتی ہے. تو کربلا دکھائی جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو لوگ کمروں میں بیٹھتے تھے نا محرم کے 10 دن اسی غم کو لے کے بیٹھتے وہ غور کرتے تھے سوچتے تھے. وہ حضرت علاؤلک پنڈوی حضرت وارث پاک 10 دن تک کمروں میں قید رہتے تھے بند رہتے تھے. کسی سے ملتے نہیں تھے باتیں نہیں کرتے تھے. سرکار سید بدیع الدین زندہ شمدار یہ وہ لوگ ہیں. تھوڑا غور کرو. ہم کمروں میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر اگر احساس کر لو تو میرا آنا کامیاب ہو گیا. میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کروں اس در کا سگے بے ہنر ہوں لیکن ایک احساس کر کے جاؤ. آج تمہارا میرا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا مولا حسین کا بیٹا امام علی اکبر. جب لوگ حضور کے وصال کے بعد مدینے والے حضور کی یاد میں تڑپتے تھے تو آ کر کہتے تھے حسین ایک بار علی اکبر کو دکھا دو. ایک بار علی اکبر کو دکھا دو کیونکہ نبی کو دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا. علی اکبر کو دیکھیں گے تو رسول اللہ کی تصویر ہم شبیہ پیمبر ہمیں نظر آ جائے گا. لوگ حج کر کے مدینہ منور آتے تھے تو مسجد میں امام علی اکبر کی زیارت کو تڑپتے تھے اور جب علی اکبر پر نظر پڑتی تھی تو لوگوں کی زبان پہ درود جاری ہو جاتا. لوگوں کی زبان پہ ذکر اذکار ایسی خوبصورت. اور صرف وہ ہم شبیہ پیمبر شکل کے اعتبار سے نہ تھے بلکہ ان کی آواز بھی ویسی ہی تھی ان کے چلنے کا انداز بھی ویسے ہی تھا. جب علی اکبر آئے اور کہا بابا سب کربلا میں جاتے ہیں جان دینے
مجھے بھی اجازت دیں. سوچو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. امام نے اوپر سے نیچے تک بیٹے کو دیکھا. کسے؟ ہم شبیہ پیغمبر. ہم شبیہ پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ جلسے کے ناظم نے انہیں ہم شبیہ پیغمبر تھوڑی بنایا تھا, وہ واقعی ہم شبیہ پیغمبر تھے. امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا. کسی کو بھیجنے میں امام نے اتنی دیر نہیں کی تھی جتنی علی اکبر کو بھیجنے میں دیر کی تھی. بار بار کہتے تھے تو نہ جانا, تو نہ جانا, تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے, میرے نانا کی تصویر ہے, تو کیسے جائے گا, میں تجھے کیسے جانے دوں گا. علی اکبر نے کہا بابا اگر میں رہ گیا اور آپ کی جان چلی گئی تو دادی فاطمہ الزہرا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ اللہ کا دین مٹ رہا تھا اور علی اکبر اپنی جان بچائے بیٹھا تھا. میں نہیں ایسا کر سکتا, آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ مجھے جانے دے. امام علی مقام نے ماں کا نام سنا اور دین کا نام سنا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے, میری تمنا یہ تھی میرے بیٹے کہ میں تجھے شادی کا دولہا اپنے ہاتھ سے بناؤں گا, لیکن آج شادی کا دولہا نہ بنا سکا اور ایسی جگہ پہ ہو کہ بنا بھی نہیں سکتا, تو میں تجھے آج شادی کا دولہا تو تیرا باپ تجھے نہ بنا سکا, لیکن شہادت کا دولہا میں تجھے ضرور بناؤں گا. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور ہاتھ پکڑ کر, بازو پکڑ کر گھوڑے پہ سوار کیا. جب علی اکبر جانے لگے, بیٹوں سے محبت کرنے والوں ذرا غور کرو, دھیان کر لو, احساس کر لو کربلا کا. کربلا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کربلا کا عوض بنا لیا, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اور دین, جس دین کے لیے سب کچھ لٹایا, اس دین کی قدر کیا رہی, اس دین کی اہمیت کیا رہی ہمارے نزدیک. اللہ اکبر. جب علی اکبر جانے لگے نا, علی اکبر جانے لگے, حمید بن مسلم کہتا ہے, حمید بن مسلم کہ علی اکبر نے ازار پہن رکھی تھی, کرتا پہن رکھا تھا, امامہ اس کے سر پہ حضور کا تھا. حمید بن مسلم نے کہا یزیدیوں کی طرف سے آیا تھا, ایک کرامت امام حسین کی دیکھی تو پیچھے ہٹ گیا تھا, لڑا نہیں تھا, مشاہدہ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. وہ اکثر باتیں بیان کرتا ہے. اس نے کہا کہ یزیدیوں کا حال یہ ہوا کہ جب علی اکبر آئے نا تو سب نے اپنی تلواریں اور نیزے زمین پہ رکھ دیے. شمر نے کہا کہ کیا بات ہے, اس بچے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تو کہا شمر حد ہو گئی, ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں, اپنے رسول سے نہیں لڑ سکتے, ہم تو رسول کو آتا دیکھ رہے ہیں. تو پھر شمر نے کہا تھا بدبختو, وہ رسول نہیں ہے, رسول تو پردہ فرما چکے ہیں, حسین کا بیٹا علی اکبر ہے اور وہ ہم شبیہ پیغمبر ہے. اس نے بھی کہا ہم شبیہ پیغمبر. لیکن جب علی اکبر جا رہے تھے میدان میں, انہوں نے گھوڑے پہ قدم آگے بڑھائے, تو امام نے کہا بیٹے رکو, ایک بار پلٹ کے مجھے دیکھو, ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھو کہ آخری بار تجھے دیکھ تو لوں, آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھو. پھر آپ نے پلٹ کے دیکھا, فرمایا جا فی امان اللہ. پھر گھوڑے کے 2 قدم آگے بڑھے تو کہا رک, ایک بار پھر تجھے دیکھ. کیوں لٹایا اتنے عظیم بیٹے کو؟ کسی شہادت پر حسین ابن علی کا وہ حال نہ ہوا, کسی شہادت پر وہ حال نہ ہوا جو علی اکبر کی شہادت پہ ہو. ابن عساکر کہتے ہیں جب علی اکبر شہید ہوئے, امام حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال یک لک سفید ہو گئے. اچانک اسی ایک لمحے میں سارے بال. ابن عساکر کی روایت, ابن عساکر نے کہا تک انصاف کے وہ جانے, میں نقل کر رہا ہوں. علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو پورے بال سفید ہو گئے سر داڑھی کے. سیدہ زینب شہربانوں سے کہتی شہربانوں, بیٹے کی شہادت نے حسین کو آج بوڑھا کر دیا. اتنے غم جھیلنے کے بعد بھی میرا حسین بوڑھا نہ ہوا تھا. زینب پاک کہتی ہے بیٹے کے غم نے حسین کو آج بوڑھا کر دیا. یہ قربانی تھی کس لیے؟ دین بچانے کے لیے. جب چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے ہو تو یہ قربانی یاد نہیں آتی. نماز کے وقت میں جب موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے جوئے کھیلتے ہو تو تب یہ قربانی یاد نہیں آتی. جب بیٹیوں کو اسکول اور کالج میں بغیر دوپٹے کے بھیجتے ہو یہ قربانی یاد نہیں آتی. کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے رسول کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے امام حسین کا سامنا کرو گے؟ اگر حسین نے بازو پکڑ کے پوچھ لیا ظالم, میں نے تو دین بچانے کے لیے علی اکبر جیسی قربانی دی تھی,
اور تو نے دین کو قدموں تلے رون دیا تھا. تو سود کے لقمے کھاتا تھا اور اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا. تو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا, اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا. ہاں تیرے گھر کی فریج میں شراب پڑی رہتی تھی اور تو اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا. سنیو, کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ میرے پاس تو یہی دکھ کی باتیں رہ گئی ہے اور میں اس کے سوا آپ کے سامنے پیش کیا کروں؟ اٹھو, اپنی زندگی بدلو, منافق نہ بنو, سچے حسینی بنو, نعروں کے دھنی نہ بنو, کردار کے دھنی بنو. یزید کے کیریکٹر کو کب تک حسینی بن کر زندہ کرتے رہو گے؟ میں تو پورے محرم میں یہ کہتا رہا ہوں, حسین آج بھی کربلا میں ہے, حسین آج بھی کربلا میں ہے, اور امام حسین آج بھی تیر کھا رہے ہیں. لوگ حیرت کرتے ہیں آج کیسے تیر کھا رہے ہیں. میں نے کہا کل تیر چلانے والے یزیدی تھے اور آج تیر چلانے والے حسینی ہیں. کل کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگ رہے تھے, آج کے تیر امام کے جسم پہ نہیں, آج کے تیر امام حسین کے دل پہ لگ رہے ہیں. کیونکہ جن کا جو مر گیا وہ مر گیا, ہمارا حسین تو زندہ ہے, زندہ ہے حسین. اور یہ محفل رقیہ مسجد کی محفل بھی میرے حسین کی نظروں میں ہے. میرا عقیدہ ہے, میرا عقیدہ ہے. کیوں؟ ہم لوگ ایرے غیروں کو نہیں مانتے, جن کو مانتے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ساری بڑائیاں جن کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آتی ہیں. ایسے درویشوں سے رشتہ ہے ہمارا شجرا, ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. امام حسین اس محفل کو دیکھ, ہمارا کوئی مانے نہ مانے دیکھ رہے. ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور سید العلماء مہریروی سید آل مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ ممبئی میں تقریر کر رہے تھے. مجھے میرے کسی بہت قریبی عزیز نے, بہت معتبر انسان نے بتایا, تقریر کر رہے تھے, کربلا بیان کر رہے تھے. ایک معترض نے پوچھ لیا, حضرت آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ خود وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا اچھا یقین نہیں آتا. آپ نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دی تو اس کو کربلا کا منظر نظر آ گیا. یہ کربلا ہے. آپ کربلا کو سمجھتے کیا ہے؟ ارے جن کے بچوں میں, جن کی اولاد میں, جن کے غلاموں میں غوث و خواجہ ہیں, غلام اس شان کے ہیں وہ امام کی شان کے ہوں گے. آپ سمجھ, یہ محفل بھی ان کی نظروں میں ہے. امام کی محبت میں آنسو بہانے والوں, ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. ہمیں قیامت کے دن اٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے یا یزید کے ساتھ اٹھنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہوگا. اور اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو پھر کردار حسین اختیار کرنا پڑے گا, اس سے چھٹی نہیں ملے گی آپ کو. یقین جانیں, یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو, دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو, لیکن فیصلہ کرنا ہے اٹھنا کس کے ساتھ ہے. نماز اگر ترک کرو گے اٹھو گے یزید کے ساتھ. فیصلہ. میری باتیں آج تمہیں بری بھلے لگ رہی ہوگی, لیکن قیامت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو احساس ہوگی کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ گیا, لیکن ہم نے احساس نہیں کیا. ہم تو یوں کان سے سنتے یوں کان سے اڑائے, مولویوں کا کام ہے کہنا. یہ بات نہیں, ہمیں کہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تم سے محبت ہے کیونکہ تم نبی کی امت ہو. ہمارے بھائیوں, آگاہ کیا جا رہا ہے, آگاہ کیا جا رہا ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے نا, یزید کے ساتھ اٹھنے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے تو کربلا میں بھی نماز پڑھی, ایک وقت کی نماز بھی جس کی نہ چھوٹی ہو. 55 سے لے کر 56 سال کی عمر تک جس نے ایک وقت کی نماز میں, حتیٰ کہ جس نے سر بھی سجدے میں کٹا کر کے بتایا کہ ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے. اٹھو, فیصلہ کرو, تمہیں کرنا ہے فیصلہ. شاعری کرتے رہو, مزے کی باتیں کرتے رہو, جو جی میں آئے کرتے رہو, لیکن اٹھنا کس کے ساتھ ہے آج فیصلہ کرنا. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نماز پڑھو گے امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. فجر میں سوتے پڑے رہو گے, پھر اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ یزید کے ساتھ. ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھو گے, یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے, کیونکہ وہ بندر کا ناچ دیکھتا تھا, تم ہیرو ہیروئن کا ناچ. اور اگر آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو انشاءاللہ میرے مولا حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا.
کتنے غیرت والے تھے وہ لوگ. میں نے ایک روایت پڑھی تو میں دنگ رہ گیا, میرا دماغ گھومنے لگا. بعض چیزیں ایسی پڑھو تو دماغ اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے. کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنا سطر نہیں دیکھا. میں بہت حیا کے پردے میں بہت باریک بات کر رہا ہوں. مولا علی کا کیا فرمان ہے؟ امام حسین کے والد ہیں. میں نے زندگی میں اپنا سطر نہیں دیکھا. تو لوگوں نے کہا حضور سطر دیکھنا تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے اور وہ جائز بھی ہے. سطر دیکھنا ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی اور جائز بھی ہے. آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی ہے, جائز بھی میں جانتا ہوں, لیکن پھر بھی نہیں دیکھا. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہ اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا دیدار کرتا ہوں ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں. یہ ان کا تقویٰ تھا. حالانکہ اس کے بغیر کام چل بھی نہیں سکتا, لیکن چلے یہ تو ان کا تقویٰ تھا. چونکہ وہ علی تھے, علی کی برابری کون کر سکتا ہے؟ لیکن وہ علی تھے. کم سے کم علی کے غلام اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے بچائیں, اپنی آنکھوں کو پاپ کے مناظر دیکھنے سے بچائیں, اپنی آنکھوں کو گندے مناظر دیکھنے سے بچائیں. اتنی خوبصورت مسجدیں بناتے ہو اور پھر ان مسجدوں کو ویران کرتے ہو, تو یہ مسجدیں کیا اللہ کی بارگاہ میں بد دعائیں نہ کرے گی؟ کیا سمجھتے ہو کہ خوبصورت مسجدیں بنا کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ مسجدوں کی زینت لائٹ نہیں ہے, مسجدوں کی زینت یہ سنگ مرمر نہیں ہے, مسجدوں کی زینت خوبصورت پنکھے نہیں ہے, مسجدوں کی زینت سجدوں سے. اگر مسجد مٹی کی بھی بن جائے اور اس میں سجدوں کی کثرت رہے تو مسجد سجدہ کرنے والوں سے خوش رہتی ہے. اور اگر مسجد آپ سونے کی اینٹوں کی بنا دے اور سجدہ کرنے والا کوئی نہ رہے تو مسجد کی دیواریں رو کر اللہ سے عرض کرتی ہے, اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اللہ اکبر. اپنی گفتگو سمیٹ کر کے عرض کروں, اے میری قوم کے جوانوں, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. کربلا سے تحریک لو, کربلا سے جذبہ لو. ہم گھروں میں بیٹھ کر پاپ کرنے کے لیے نہیں, ہم گھروں کے اندر نشہ کرنے کے لیے نہیں, ہم گھروں کے اندر نمازیں ترک کرنے کے لیے نہیں. اٹھو, اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. جو جوان امام حسین کا سچا غلام بن جاتا ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے, اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. کیا آج اتنا بڑا المیہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی سی عمر میں نوکریاں کر رہے ہیں, ان کی ترقی کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ ہمارے بچے جاہل اور ان پڑھ گوار بن رہے ہیں, ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ جوان اس لیے ہے کہ صرف بالی درست کرتے رہیں, جوان اس لیے ہے کہ جوے اور شراب کے اڈوں کو آباد کرتے رہیں. نہیں, اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں. ہم حسینی ہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, ادا کر رسم شبیری رسم ادا کرو. اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. کیا ذمہ داری کا احساس کرنا ہے؟ حسینی جذبہ یہ ہے, نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے. جو گناہ کرے گا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے, اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں گے. نہ خود شراب پئیں گے نہ کسی کو شراب پینے دیں گے, نہ خود نشہ کریں گے نہ کسی کو نشہ کرنے دیں گے, نہ خود پاپ کریں گے نہ کسی کو پاپ کرنے دیں گے. ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں گے. امام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اور گناہوں سے پاک کیا معاشرے کو, اپنا سب کچھ لٹا کر دین کی آبرو بچائی ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ محنت کرنی ہوگی, اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. آؤ میری قوم کے جوانوں, اہل بیت کی زندگی کیا ہے, اہل بیت کا وتیرہ کیا ہے, اہل بیت کا طریقہ کیا ہے, اسی پہ اپنی گفتگو مکمل کروں. اہل بیت کا طریقہ تھا, امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے. یہ 5 وقتہ کے علاوہ 1000 رکعت. ہم 1000 رکعت نہیں پڑھتے بھئی, نفل 2 بھی نہیں پڑھ سکتے. کم سے کم فرض تو پڑھو, کم سے کم نفل نہیں پڑھتے, فرض اور واجبات تو ادا کرو. پھر اس کے بعد اللہ اکبر, ان کے گھر میں پردے کا ماحول کیا تھا؟ ان کے گھر میں پردے کا ماحول کیا تھا؟ اللہ. میں جب دیکھتا ہوں کہ جلسوں میں بھی عورتیں بے پردہ بیٹھی,
تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ، جلسوں میں بھی، نبی کے ذکر کی محفل میں بھی، ولیموں میں عورتیں میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے، گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے لٹکا کرتی ہیں، ہے نا؟ یہ حال، یہ کیفیت ہے۔ امام حسین کے گھر کا ماحول کیا تھا پتہ ہے؟ ان کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک مرتبہ امام حسین سے کسی نے کہا حسین تمہاری امی بہت نیک تھی، کہنے والے نے کہا تمہاری امی بہت، امام حسین نے کہا تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا تو میں صرف 7 سال کا تھا، اس کے باوجود بھی میری ماں اپنے سر کے بالوں کی ایسی حفاظت کرتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بال کبھی 7 سال کی عمر میں بھی نہیں دیکھا، جو اپنے بیٹوں سے اپنے بالوں کو یوں چھپاتی ہو۔ یہ گھر کا ماحول تھا۔ اور جب کربلا میں بیبیوں کی چادریں چھین لی گئی، اس پر کچھ محققین کہتے نہیں چھینی گئی، ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن استاد زمن مولانا حسن بریلوی جس کی تصدیق اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں نے کی ہے، وہ کتاب کی بات میں کر رہا ہوں۔ مفتی جلال الدین امجدی جیسا محتاط انسان، ان لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بیبیوں کی چادریں چھین گئی، اور چھینی تھی۔ آج کل اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں چھینی گئی تھی تو کربلا کو ہلکا کیا جا رہا ہے، بس ایک سازش ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، میں کسی بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کربلا کو اتنا ہلکا کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یزید نے ظلم کیا کیا۔ یہ ایک ناصبیت کی تحریک ہے جو یزید کو بے قصور قرار دینے کے لیے واقعات کربلا ہلکے کی جائے۔ اس سال تو میں نے دیکھا کہ یہ روایتیں بھی پڑھی گئی اہل سنت کے اسٹیج سے کہ امام حسین جب کربلا میں شہادت کے لیے گئے تو غسل کر کے گئے، غسل کر کے گئے، یہ روایتیں ہی پڑھی گئی۔ میں نے کہا واہ واہ واہ، مرنا ہی نہیں ہے نا، مرنا ہی نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی پر ہم تحقیق کے معاملے میں آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اس امام احمد رضا بھی غیر معتبر ہو جاتے ہیں جب امام حسین کی بات آتی ہے۔ جس صدر الافاضل کا کنز الایمان پورے سال پڑھتے ہوئے گزارتے ہو، وہ صدر الافاضل بھی غیر مستند ہو جاتے ہیں جب اہل بیت کی بات آتی ہے۔ یزید کو بے قصور قرار دینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلو گے تم، لیکن امام حسین کی شہادت کی مظلومیت سے روکنے والوں کوئی روکے، میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ہے ان کے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ جام ملنا ہے۔ آج تم جو چاہے کر لو اپنی دادا گیری کی بنیاد پہ، حسین کو یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ حسین مظلوم نہیں تھے، پانی سے سیراب ہو کر گئے تھے، نہا کر گئے تھے، یہی بتانا چاہتے ہو نا؟ کل قیامت کے دن منہ کیا دکھاؤ گے حسین کے نانا کو؟ تاریخ بدل رہے ہو، تاریخ بدل رہے ہو تحقیق کے نام پہ۔ کیا استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے نہیں لکھا خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ 3 دن کے پیاسوں کو پانی پینے والا بتاتے ہو ظالموں؟ کیا حدیث پاک میں نہیں ہے، خصائص القبریٰ میں نہیں ہے کہ امام باقی نے نہیں لکھا، امام سیوطی نے نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آج میرا حسین، خواب میں آ کر کہا آج میرا حسین کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا۔ کتنا ظلم اور کرو گے اہل بیت پہ؟ بہرحال ان کی بات چھوڑیے، میں ان کو تو کوئی گنتا بھی نہیں ہے۔ یہ 2.5% کی مینڈکیاں ہیں، ان کو کب تک زکام ہوتا رہے گا، میں ان کی بات نہیں کرتا، چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہ بات کروں، آگاہ رہو، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میری اس تقریر پہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے گالیاں ہی سننا ہے، لیکن اگر کوئی گالی مجھے دے کر میں حسین پاک کا منظور نظر بن جاؤں تو سستا سودا ہے، بہت سستا ہے، بہت سودا، بہت سستا ہے، بہت سستا سودا ہے، دے لو گالیاں جی بھر کے دے لو، لیکن میں تو چیخوں گا۔ کربلا کی تاریخ بدلی جائے گی تو میں بولوں گا، چاہے اس کے لیے پھر ہمارے ساتھ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہاتھ سیدوں کے چموانے کے لیے نہیں ہے،
یہ ہاتھ تو ہتکڑیاں پہننے کے لیے بھی تیار ہے ان کی محبت میں. یہ ہاتھ ہتکڑے جو چاہو کرو، ہم تیار ہیں، لیکن ہم تاریخ جب تک ہمارا وجود ہے زمین پہ، ہم تو تاریخ بدلنے نہیں دیں گے. چلائیں گے ہم، چیخیں گے ہم. ہاں، اس لیے کہ ہمارا ان سے رشتہ ہے، آپ کا بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور صرف محبت کا نہیں بلکہ مودت کا ہے. نبی نے ہمیں مودت کی بات، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہوشیار رہنا ایسے چوروں سے. وہ ناسبی تمہیں بھی کہیں ناسبیت کی طرف نہ لے جائے جدید تحقیق کے نام پہ. لات مارو ایسی جدید تحقیق کو. کا تحقیق اپنے ماں باپ پہ کر. کربلا پہ تحقیق ہو چکی ہے. ہمارے لیے صدر الافاضی نے جو لکھا ہم اس کو حرف آخر مانتے ہیں. جلال الدین سیوطی نے جو لکھا ہم اس کو مانتے ہیں. علامہ ارشد القادری نے جو لکھا ہم اسے مانتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہم مانتے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ہم اس کو مانتے ہیں. ہاں، اب آپ تحقیق کرتے رہو اور اسی میں گلتا رہو، اسی میں مر جاؤ گے. اللہ نہ کرے کہیں دشمنی اہل بیت میں کر رہے ہو تو زبان پہ بھی کلمہ آنے میں لالے پڑیں گے. آج بھی موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہاں، میں یہی باتیں کرتا ہوں، اس لیے کچھ لوگ مجھے شیعہ بھی کہتے ہیں. میں کہا شوق سے کہو، شوق سے کہو، قیامت ضرور آئے گی. ہم قادریوں کو شیعہ کہتے ہو. قادریوں کا شیعت سے تعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ غوث پاک نے شیعوں کا رد کیا ہے. اور شیعہ اتنے ملعون ہیں جنہیں شیعہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ غوث پاک کو سید نہیں مانتے. ہماری دنیا اور آخرت جس کی نسبت سے وابستہ ہیں، اس کی سیادت کا کوئی انکار کرے ہم ان کے گروپ میں جائیں گے. ہمیں کیا تعلق ہے شیعت سے؟ رافضیت سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں. لیکن ہاں، آپ کو گالی دینا شوق سے دے لو. میں تو یہ کہتا ہوں، اگر میں نے اپلیٹا میں بھی کہا جب میرے جانے سے اچھا شوق تو یہ کہ میرے جانے سے پہلے ماحول بنایا جائے، تو وہ تو شیعہ ہو گیا. میں نے کہا سر پہ قرآن رکھ کر اللہ کے گھر میں میرے سامنے کھڑا ہو اور جس ٹائپ کا چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے، میں سنی ہوں الحمدللہ، اور کسی کے بنانے سے نہیں ہوں. الحمدللہ 40 پشتوں کا سنی ہوں. اس پہ بھی مباہلہ کر لو، آؤ مباہلہ کرو، اس پہ بھی کر لو، جس طرح کرنا چاہو کر لو. لیکن ہمیں آپ سے تھوڑی سند لینا ہے سنیت کی. ہمیں تو کربلا والے اور بغداد والے سے، ہمیں تو اجمیر والے کی سند چاہیے. ہاں، جس کو جو شوق ہو. میں تو مباہلے کا چیلنج کر رہا ہوں. باپو نے بات چھیڑی تھی آتے آتے رستے میں، تو مجھے یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا، ورنہ میں تو بھونکنے والوں کو توجہ ہی نہیں دیتا. میں نے ایک مفکر کا کال پڑھا، جب سے میں نے کوئی کسی کو جواب اپنی ذات کے لیے دینا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر راستہ چلنے والا ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارے تو وہ اپنی منزل پہ کب پہنچے گا؟ میری منزل مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، ان تک پہنچنا ہے. اور یہ راستہ مسافر کا ہے، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں. ایک سفر ہے یہ دعوت و تبلیغ کا، وہاں پہنچنا ہے. ہم توجہ نہیں دیتے. گالیاں دینے والوں کو ہم نے کوئی گالی نہیں دینا، شیعہ کہنے والوں کو ہم نے کوئی گالی نہیں دینا. ہم نے بس کہتے کہ ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اور ایک یہ معاملے میں میں اکیلا نہیں ہوں. امام شافعی کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا، امام اعظم کو بھی کہا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھی کہا. جب میں یہ فہرست دیکھتا ہوں تو میں سوچتا یا اللہ کیسی قسمت بنائی تو نے، ایسے اچھوں کی فہرست میں میرا نام بھی آ گیا. کہ جن پر الزام شیعت کا لگا، اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں الزام جن پہ لگا، مجھ پہ بھی الزام لگ گیا. اتنا چھوٹا ہو کر اتنی بڑی فہرست میں میرا نام چلا گیا. یہ دن بھی تو نے دکھانے تھے مولا، یہ تیرے کرم کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے. ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت بازوؤں کے زور پہ نہیں ملتی. ہاں، الزام لگ رہا ہے تو میں خوش ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. الحمدللہ میں سنی ہوں، 4 یار والا سنی ہوں. صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتا ہوں، اور ہر جمعہ کے خطبے میں یہی خطبہ پڑھتا ہوں. ہاں، اللہ کا شکر ہے. اور میں وہ سنی ہوں امین قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں امین قادری مرنے
کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بات دور نکل گئی, کچھ جذبات میں باتیں ہو گئی, لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, جواب نہیں دیں گے, نہ جواب دینا ہے. ہاں سب دنیا جانتی کون کیا ہے. ہاں ہم غلام اہل بیت کے اور صحابہ کا احترام, اور ہم تو کسی بھی صحابی کی توہین کے قائل نہیں, حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے بیان کیا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو غریب نواز نے اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے بیان کیا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شہباز دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بیان کیا. ہم کوئی الگ عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں, کبھی نہیں. الحمدللہ ہم 4 یار والے ہیں, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام. جسے جو کہنے دے, شوق سے کہیں, اس لیے کہ نعمتیں ملے گی تو حسد تو ہوگا نا, ہوگا ہوگا ہوگا. اور لوگوں کو تلواروں سے زخمی کیا گیا, ہمیں زبانوں سے کیا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں, دن ہے جس کے دن ہے, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا, بات دور نکلی. امام حسین کے گھر کا ماحول کیا تھا جب بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے؟ بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے. سیدہ زینب کے پاس چادر نہ رہی, تو سیدہ زینب نے پتہ ہے کیا اوڑا اس وقت جب چادر نہیں رہی؟ خیمے جلا دیے گئے تھے, جلے ہوئے خیمے کا ٹکڑا سیدہ زینب نے اپنے سر پہ رکھ لیا. جلے ہوئے خیمے کا ٹکڑا. اس دن اس بی بی کو احساس کیا ہوتا ہوگا جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی جب بغیر دوپٹے کے کنیز بنا کے دربار میں لائی گئی, تو میرے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا, بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ گھر کا ماحول تھا. ہمارے گھر میں دوپٹے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. ماحول بنائے. اور اب آخری بات, حسین اس بادشاہ کا نام ہے, حسین اس بادشاہ کا نام ہے جو ان سے وابستہ ہو گیا. حسین نے دنیا بھی سنوار دی, آخرت بھی سنوار. آخری بات, آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں, اس میں بہت عبرت ہوگی آپ کے لیے. کئی چیزیں آپ کو اس میں سمجھنے کا موقع ملے گا. اہل بیت کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ 5 دن 8 دن حتیٰ کہ کبھی 9 یا 10 دن بھی ان کو بھوکے رہتے ہوئے گزر گئے. اس درمیان میں بھی ان کے بچے نے تک کبھی حرام نہیں کھایا. توجہ کرنا, بات اینڈ کو پہنچ رہی ہے. جب قافلہ چلا کوفہ کی طرف, بعض لوگوں نے دمشق کے لیے بھی یہ لکھا ہے, مورخین کے اپنے اختلافات ہیں. قافلہ چلا جب کوفہ کی طرف, بی بی پاک سیدہ زینب نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ کوفہ لے جا رہے ہیں. کوفہ کیا کرو گے؟ کہا بازار گھمائیں گے. بیبیوں کو بازار میں گھمائیں, کٹے ہوئے سر بازار میں گھمائیں. کربلا کے بہت عرصے کے بعد جب سیدہ ملک شام گئی, سیدہ زینب انتقال کر گئی. ملک شام گئی, انتقال کر گئی. کیوں پتہ ہے؟ جب وہ ملک شام میں داخل ہوئی تو ان کو وہ منظر یاد آ گیا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد وہ انتقال فرما گئی. یہ کیفیت تھی. ایک بار سیدہ زینب سے کسی نے پوچھا, بی بی کوفہ کے کس دروازے سے تمہیں بازار میں لایا گیا تھا؟ کوفہ کے بازار کے تو بہت سے دروازے نا, کس دروازے سے تمہیں بازار میں لایا گیا تھا؟ زینب نے کہا کوئی دروازہ باقی نہیں رکھا. ایک دروازے سے لاتے, پھر دوسرے سے لاتے, پھر تیسرے سے, ہمیں بازار میں گھمایا جاتا. یہ حال کیا. بہرحال تو جب کوفہ کی طرف وہ قافلہ گیا تو کوفہ کے باہر مضافاتی علاقے میں اس قافلے کو روک دیا کیونکہ کربلا سے کوفہ 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. ابھی بھی
حالانکہ راستے سڑک بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے کربلا سے کوفہ. تو جب کربلا سے کوفہ لے کر گئے اور پھر بستیوں میں گھماتے لے کر گئے تھے, ایسے نہیں ڈائریکٹ لے کے نہیں چلے گئے تھے, بستیوں میں گھماتے لے گئے تھے, تو ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 8 دن کا عرصہ لگا تھا, 8-9 دن کا عرصہ لگا تھا. آپ اس کو تحقیق کر سکتے ہیں. آج عقل کا دور بھی ہے, ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے, مورخین نے اپنی اپنی تحقیق پیش کی, لیکن آج آپ بھی اندازہ کر سکتے. اس گاؤں میں روکا, بستی میں روکا, گھمایا, اور اعلان کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ہم لٹیروں کو لا رہے ہیں ان کے سر کاٹ کے. یہ لوگ راستے میں لوگوں کے مال لوٹا کرتے تھے, جنگلوں میں لوگوں کے مال لوٹا, ان کو لا رہے ہیں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں. جب لوگ سر دیکھتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا, ارے یہ تو امام حسین کا سر ہے, یہ تو قاسم کا شہر ہے, یہ سر ہے, یہ تو جناب عباس کا سر ہے. یعنی انہوں نے جھوٹ بولا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ حسین کا سر آ رہا ہے تو ماحول کچھ اور ہو جائے گا, ان کو لوگ ٹکنے نہیں دیں گے نا, لانے بھی نہیں دیں گے, پورا ماحول خلاف میں کھڑا ہو جائے گا, جیسا کہ بعد میں کھڑا ہوا ہی. تو اس طرح وہ اعلان کرتے تھے تاکہ سب لوگ آئے وہ منظر دیکھنے. تو کوفہ کے باہر قافلہ رکا, اور اب صبح ہوگی کل, تو قافلہ اب جائے گا کوفہ میں دن میں اور گھمایا جائے گا. شام کو قافلہ رکا, اتفاق سے وہ جمعہ کی شام تھی, یعنی 8 دن تقریباً ہو رہے تھے. ایک برقع پوش عورت آئی, دیکھنا گھر کا ماحول, تربیت. برقع پوش عورت آئی اور قافلے کو رکا ہوا دیکھا, تو اس نے کہا, بی بی آپ لوگ قیدی ہو, آپ کا گھرانہ کون سا ہے, کون لوگ ہو, کہاں سے ہے, وہ مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن میں صدقہ لے کر آئی ہوں, یہ صدقہ ہے, اور میں ہر جمعہ کو صدقہ کرتی ہوں میرے امام کے نام کا صدقہ کرتی ہوں, یہ صدقہ لو اور میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو. تو بی بی زینب پاک نے پوچھا, ایک برقع پوش کون ہے تیرا امام؟ تو کہا, ابن فاطمہ ابن علی نواس رسول حسین ابن علی میرا امام ہے, میں ہر جمعہ ان کا صدقہ کرتی ہوں اور قیدیوں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو, بھکاریوں کو کھلاتی ہوں, غریبوں کو, اور ان سے کہتی ہوں دعا کرو, کیونکہ قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی. آپ لوگ قیدی ہو نا, میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں لمبی عمر رکھے, سلامت رکھے. اتنا سننا تھا, سوچو کہ کیا ان کی کیفیت ہوئی ہوگی. اور اب بھوک کتنے دن کی ہو گئی تھی؟ کم و بیش 13 دن کی بھوک, کیونکہ 7 تاریخ سے پانی بند ہے نا, 7 تاریخ سے پانی کھانا بند ہے, اور راستے میں یہ حالت ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, پیروں میں زنجیریں, ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, گرد و غبار آلود جسم ہے. امام زین العابدین بیمار ہونے کے بعد اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ہے, بچوں کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں, بچوں کے ساتھ ایسے بندے ہیں, اٹھتے ہیں تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو جھک کر بیٹھنا پڑتا ہے. یہ حالات کسی ضرورت کے تحت شام کے وقت نیچے اتارے گئے کہ صبح لے جائیں گے قافلے کو کوفہ میں. وہ عورت آئی تو کہا, امام حسین کے نام کا صدقہ کھاؤ, قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے, میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو. بی بی زینب پاک کا صبر, اللہ اللہ, رو پڑی, کہنے لگی, بی بی اے برقع پوش, حسین سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے حسین سے تمہارا جو تو ان کے نام کے صدقے کر رہی ہے, لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا, اے بی بی, حسین سے میرا رشتہ کیا ہو سکتا ہے غلامی کے سوا, کنیزی کے سوا. بات یہ ہے بی بی کہ یہ جو میرا وجود ہے نا, یہ میری زندگی حسین مولا کا صدقہ ہے, یہ میری زندگی ان کے صدقے میں. کا وہ کیسے؟ تو کہا کہ میرا بچپنا تھا, میرے باپ صحابی رسول تھے, اور میں مدینے میں پیدا ہوئی تھی, میری پیدائش مدینے میں ہوئی تھی, میرے باپ صحابی رسول تھے, والد میرے صحابی تھے. میں بیمار ہو گئی میرے بچپنے میں, تو حکیموں نے جواب دے دیا, طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بچی بچے گی نہیں, مر جائے گی, چند لمحوں کی مہمان ہے, اس کے بعد یہ مر جائے. تو حکیموں نے جب کہا یہ مر جائے گی, اب اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو میرے بابا مجھے اٹھا کر مسجد نبوی میں لے گئے, اور جب مسجد نبوی میں لے گئے
تو میرے بابا نے مجھ کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا، رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، کہا یا رسول اللہ اب تو سب طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، میری بیٹی مر جائے گی، آقا آپ میری بیٹی کو بچا لے، آپ جانے مسیحا ہیں۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ امام علی مقام سے آپ میرا رشتہ پوچھ رہی ہیں، رشتہ یہ ہے کہ میرے بابا نے نبی کے قدموں میں مجھے ڈال کر کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کو بچا لے، یہ مر جائے گی۔ ابھی یہ باتیں میرے بابا میرے نبی سے کر ہی رہے تھے، اتنے میں ایک چاند سا ٹکڑا خوبصورت سا بچہ نبی کے گھر سے نکل کے آیا اور نبی کی گود میں بیٹھ گیا۔ نبی کی گود میں بیٹھا تھا، میرے بابا نے کہا یا رسول اللہ میری بچی کو بچا لیں۔ میرے آقا نے اپنے اس بیٹے سے کہا حسین اس بچی پہ ہاتھ پھیر دو، حسین اس بچی پہ ہاتھ پھیر دو۔ بی بی اے قیدیوں، جیسی حسین نے میرے وجود پہ ہاتھ پھیرا، حسین کے ننھے ہاتھ کی برکت تھی، اللہ نے مجھے ہر بیماری سے شفا دے دی، میں اچھی ہو گئی۔ میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے بابا نے کہا بیٹی، جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے تو کہا بیٹی چونکہ تیری زندگی حسین کے صدقے میں، حسین نے تیرے جسم پہ ہاتھ لگایا تھا اور تم نئی زندگی پا گئی تھی، اس لیے ہر جمعہ کو میں حسین کے نام کا صدقہ کر کے مسکینوں کو کھلاتا رہا اور مسکینوں سے کہتا تھا میری بیٹی کو زندگی حسین کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے حسین کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو۔ اور جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے تو مجھ سے کہا بیٹی میں حسین کا صدقہ کرتا تھا، لمبی عمر کے لیے دعا کرواتا تھا، اس لیے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب تو زندہ رہنا، جب تک حسین کے نام کا صدقہ کھلاتے رہنا اور دعا کرواتے رہنا کہ اللہ حسین کو لمبی عمر دے۔ اتنا سننا تھا، بی بی زینب رو پڑی۔ اس عورت نے کہا بی بی قیدی ہو نا، دعا کرو میرے مولا کو اللہ لمبی عمر دے۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون، پہلی بات تو ہم آل محمد ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور سن اب حسین کے نام کا صدقہ لمبی عمر کے لیے نہ دینا، اس لیے کہ حسین تو دنیا ہی میں نہ رہا، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی۔ اس نے چیخ مار کے کہا ہائے یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر زینب نے کہا یہ 7 سال کی یتیم دیکھ رہی ہے نا، یہ کسی اور کی یتیم نہیں ہے، یہ تو حسین ابن علی کی یتیم ہے، اور آج اس پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس کو صدقہ لا کر دے رہے ہیں، لیکن ہم صدقہ کھانے والے 13 دن کی بھوک کے بعد بھی انہوں نے صدقے کو قبول نہ کیا۔ سنیو، آج تم اچھی ڈشوں کی لالچ میں سود کے حرام لقمے کھا رہے ہو، کربلا سے تعلق کیا رہ گیا ہے؟ آؤ اس کمزور تعلق کو مضبوط کرو اور جس دین کے لیے قربانی دی گئی ہے اس دین پہ عمل کرو۔ اللہ آپ کے ان مبارک آنسوؤں کو قبول کر لے، اللہ ان آنسوؤں کی سوگات کو قبول کر لے۔ مولا حسین کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان ٹوٹے پھوٹے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہمارا اور ہماری نسلوں کا نام وفاداران اہل بیت میں لکھ لیا جائے اور ہم سب کو دنیا میں انہی کے ساتھ رکھا جائے، ان کی محبت کے ساتھ رکھا جائے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو بھی اہل بیت کی غلامی میں اٹھے، ان کے دامن کرم کے سائے میں اٹھے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہوئے حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تاریخی روایات بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔